السلام علیکم۔ مشت زنی کی وجہ سے جن اعضائے رئیسہ پر بہت ہی زیادہ اس فعل کی وجہ سے جو اثر ہوتا ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ قلب یعنی دل، یہ مشت زنی جیسے برے فعل سے جب کچھ لذت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت یہی نہیں کہ صرف منی نکل کر بس ہو جاتی ہے، بلکہ ساتھ ایک اور چیز بھی خارج ہو جاتی ہے جو کہ منی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ حرارت غریزی ہے، جو کیونکہ اس کے فاعل کو بار بار اس فعل کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے حرارت غریزی اتنی خارج ہو جاتی ہے جتنی اور پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تیری ان بد فعالیوں کا نتیجہ ہے جو اب اپنی بدقسمتی سے کر چکا ہے، تو پھر اس کا غم لاحق ہوتا ہے۔ اس سے دل کو اور بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر مارے شرم کے دیکھ نہیں سکتا۔ اس مشت زنی کی وجہ سے غشی کے دوڑے بھی بعض اوقات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو گناہ گار اور بد کردار سمجھتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے اور نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے انتشار کے وقت وہ خون کی صحیح مقدار عضو تناسل کی طرف نہیں بھیج سکتا۔ اسی وجہ سے ضعف قلب کے مریضوں کو کامل انتشار نہیں ہوا کرتا۔ دماغ مشت زنی سے دماغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جو اعصاب پٹھے دماغ سے نکلتے ہیں وہ ذکی الحس ہونے کی وجہ سے بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں تک کمزور ہو جاتے ہیں کہ خواہ مرد عورت کے ساتھ بھی لیٹا رہے تب بھی انتشار پیدا نہیں کر سکتا۔ ذرا سا چلتے یا بیٹھے بیٹھے کھڑے ہونے سے آنکھ کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، طرح طرح کے برے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بالوقت انزال مرد کو لذت بہت کم آنے لگتی ہے۔ اس لیے وہ لذت کی دوائیں لے کر اور بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ مشت زنی کی وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ منی کے زیادہ خارج ہو جانے کی وجہ سے خون کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے جگر کو خون بنانے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن جو خون پیدا ہوتا ہے وہ منی بنانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جگر کو پوری خوراک نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے
اور مشت زنی لگانے والے کے بدن میں خون کم ہونے کے باعث اس کے بدن کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، نیز اس کی بھوک بھی بند ہو جاتی ہے۔ خستین اس فعل بد کی وجہ سے یہ دونوں عضو بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ خون سے منی کو یہی عضو بناتے ہیں۔ اس لیے اس مذموم کام سے ان کو بھی اپنا کام بار بار کرنا پڑتا ہے، بلکہ اکثر مواقع پر تو منی خام یا صرف خون ہی دینا پڑتا ہے، اس لیے کمزور اور ڈھیلے ہو کر لٹک جاتے ہیں اور ان میں تھوڑا تھوڑا درد بھی رہنے لگتا ہے۔ اعضائے رئیسہ کے علاوہ معدہ گردہ مثانہ پر بھی برا اثر پڑتا ہے، غرض کہ انسان صحیح معنوں میں زندہ درگور ہو جاتا ہے۔ مشاہدات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی شخص تو اس فعل بد سے اچانک مر جاتے ہیں، اور بعض اشخاص کو جنون اور مالی خولیہ یا راشا جیسی خوفناک بیماریاں چپٹ گئی ہیں۔ لہٰذا پکار کر کہتا ہوں کہ بھائیو، اس فعل سے بچو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گے۔ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھو، ان کو خراب عادت لڑکوں کے ساتھ نہ ملنے دو، بلکہ دو بچوں کو ایک جگہ چھوڑ کر کبھی بے پرواہ نہ رہو، ورنہ وہ ضرور اس عادت کے عادی ہو جائیں گے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔